بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ٹوٹل 82 سیکشن ہیں، 18 چیپٹرز ہیں اور ایک سکیجول ہے اس کی کمنسمنٹ ڈیٹ ہے 17 اکتوبر 2024۔ پہلا سیکشن جو ہے وہ ہے شارٹ ٹائٹل ایکسٹینڈ اینڈ کمنسمنٹ۔ اس کا ٹائٹل وہی ہے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024۔ یہ ایکسٹینڈ جو ہے اس کی ہول آف پنجاب ہے۔ یہ اسی ڈیٹ کو نافذ العمل ہو گیا تھا جب آفیشیل گزٹ میں نوٹیفائی ہوا تھا، 17 اکتوبر 2024۔ دوسرا ہے اس کی ڈیفینیشنز۔ ہم امپورٹنٹ ڈیفینیشنز کریں گے، باقی آپ خود پڑھ لیں گے۔ ایبسلیوٹ آرڈر سے مراد ای پی او ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر کی تعمیل میں جو آرڈر جاری ہوا ہے اسے ایبسلیوٹ آرڈر کہتے ہیں۔ ایکٹ یہی ایکٹ ہے۔ اتھارٹی سے مراد پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا ہے۔ آتھورائزڈ آفیسر جو ہے وہ اس ایکٹ کے 10 سیکشن کے انڈر جو اپوائنٹ ہوگا آتھورائزڈ آفیسر۔ بورڈ سے مراد ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری بورڈ آئے گا جو اس ایکٹ کے 12 سیکشن کے تحت بنے گی۔ چیئر پرسن جو ہے وہ چیئر پرسن آف اتھارٹی ہوگا۔ کوڈ سے مراد کوڈ آف کرمنل پروسیجر CRPC ہے 1898۔ کمیٹی جو اس ایکٹ کے تحت کمیٹی بنائی جائے گی وہ آ جائے گا۔ کوڈ سے مراد یہ ہے سیشن انڈر کوڈ CRPC کے تحت جو کورٹ آف سیشن ہوگی، اور کورٹ آف ایڈیشنل سیشن جج بھی۔ کسٹوڈین آف اسٹیٹ پراپرٹی کا لفظ جہاں بھی آئے گا اسے مراد ہوگا گورنمنٹ کا جو آفیسر ہے یا امپلائی جو اسٹیٹ پراپرٹی کی حفاظت کر رہا ہے۔ ڈپارٹمنٹ سے مراد پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس 2011 کے تحت ڈپارٹمنٹ اور اس کے اٹیچڈ جتنے ڈپارٹمنٹ ہوں گے، آٹونومس باڈیز اس میں آ جائیں گی، لوکل گورنمنٹ باڈیز آ جائیں گی، سیمی گورنمنٹ اینٹیز آ جائیں گی۔ ڈائریکٹر جنرل سے مراد جو ہے جو اس ایکٹ کے تحت ڈائریکٹر جنرل آف اتھارٹی اپوائنٹ ہوگا۔ ڈسٹرکٹ سے مراد یہ ہے جو پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے انڈر جو ہے وہ نوٹیفائی کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ۔ امپلائی سے مراد اس ایکٹ کے 10 سیکشن کے تحت اتھارٹی جو اپوائنٹ کرے گی کسی بھی پرسن کو۔ انکروچمنٹ سے مراد اسٹیٹ پراپرٹی میں جو تجاوزات ہوں گی وہ آ جائے گا۔ گریونس ریڈریسل کمشنر جس کو بھی اتھارٹی اپوائنٹ کرے گی آفیسر کو۔ مجسٹریٹ جو ہے وہ کوڈ کے سیکشن کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کے سیکشن 14A کے تحت جو اپوائنٹ ہوگا اسے مجسٹریٹ کہیں گے۔ پراسیکیوٹر اس ایکٹ کے سیکشن 30 کے تحت جو اپوائنٹ ہوگا۔ پبلک نیوسنس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی کام جو ایکٹ کی خلاف ورزی کی وجہ بنے گا اسے ہم کہیں گے پبلک نیوسنس۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سب ڈویژن جو پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت نوٹیفائی ہوگا اسے ہم سب ڈویژن کہیں گے۔ ویسل بلوئر سے مراد ہوگا مخبر یا کوئی بھی شخص جو غیر قانونی کام کے بارے میں حکام کو خبر دے گا۔ باقی آپ پڑھ لیں گے، ایزی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب آ رہا ہے چیپٹر نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ آف دا پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی۔ سیکشن 3 ہے اسٹیبلشمنٹ آف اتھارٹی۔ آفیشیل گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے گورنمنٹ ایک اتھارٹی بنائے گی، اس کا نام ہوگا پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی۔ اسٹیٹ، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اسٹیٹ پراپرٹی کو حاصل کرنا، ایکوائر کرنا، اور اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر جو ہوگا وہ لاہور ہوگا۔ کمپوزیشن آف اتھارٹی،
اس کی کمپوزیشن کس طرح ہوگی؟ چیف منسٹر پنجاب جو ہوگا اس کا چیئر پرسن ہوگا، چیف سیکرٹری پنجاب جو ہوگا اس کا وائس چیئر پرسن ہوگا، اور باقی ممبرز ہوں گے SMBR سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب، سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ، پروونشل پولیس آفیسر PPO جو IG ہوگا وہ ہو گیا، سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری سروسز SNGAD اس کا ممبر ہوگا، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، سیکرٹری پبلک پریزنٹیشن، سیکرٹری پبلک پراسیکیوشن، اس کے بعد ہے جی سیکرٹری پرائز کنٹرول ہو گیا۔ 3 ممبرز ہوں گے جو پنجاب اسمبلی کے ممبر ہوں گے MPAs، ان میں ایک فیمیل ممبر ہوگی۔ اس کے بعد 4 انڈیپینڈنٹ ممبرز ہوں گے آزاد، ان میں سے ایک فیمیل ہوگی۔ یہ جو سلیکشن پینل ہوگا اس کی ریکمنڈیشن پہ اپوائنٹ ہوں گے۔ ایک ڈائریکٹر جنرل ہوگا جو ممبر بھی ہوگا اور سیکرٹری بھی ہوگا۔ چیئر پرسن جو ہوگی وہ اپنی اتھارٹی وائس چیئر پرسن کو ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے۔ K اور L جو ممبرز کی اپوائنٹمنٹ ہے K اور L، وہ جو MPAs ہیں 3 ممبرز اور 4 انڈیپینڈنٹ ممبرز، یہ K اور L، ان کی اپوائنٹمنٹ آفیشیل گزٹ میں نوٹیفائی ہوگی۔ متعلقہ ادارے کا سیکرٹری جو ہوگا وہ سیکرٹری انفورسمنٹ، متعلقہ ادارے کا جو سیکرٹری ہوگا سب سیکشن 4 جو ہے وہ انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ جو انڈیپینڈنٹ ممبرز ہوں گے یہ گورنمنٹ آف پنجاب 3 سال کے لیے اپوائنٹ کرے گی۔ انڈیپینڈنٹ ممبر جو ہوگا کسی بھی وقت 1 منتھ کے نوٹس پر ریزائن کر سکتا ہے۔ 5واں ہے سلیکشن پینل۔ 3 بندوں پر مشتمل ہوگا یہ سلیکشن پینل، جو پبلک سرونٹس یا الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز نہیں ہو سکتے، ان کو CM نومینیٹ کرے گی۔ سلیکشن پینل جو ہوگا انڈیپینڈنٹ ممبرز کو سلیکٹ کرے گا۔ انڈیپینڈنٹ ممبرز کو 30 دن میں سلیکشن پینل جو ہے وہ سلیکٹ کرے گا، جب ان کا پروسیس سٹارٹ ہوگا اس دن سے 30 دن تک۔ پبلک سے درخواستیں لی جائیں گی، انٹرویو ہوں گے، اس کے بعد ریکمنڈیشنز کے لیے گورنمنٹ کو اپوائنٹمنٹ کے لیے بھیجا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل جو ہوگا وہ سلیکشن پینل کو سیکٹریل سپورٹ مہیا کرے گا۔ 6 ہے کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن آف این انڈیپینڈنٹ ممبر۔ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کی کوالیفیکیشن کے لیے؟ وہ آزاد ممبر جو ہے سوشل ورک، لا، ایڈمنسٹریشن، ایجوکیشن یا کارپوریٹ میں ماہر ہوگا۔ آزاد ممبر بننے سے ڈسکوالیفائی ہوگا اگر وہ پبلک ریپریزنٹیٹیو ہو، یا آزاد ممبر بننے سے 6 ماہ پہلے پبلک سرونٹ ہو رہا ہو تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ فزیکل یا مینٹل کمزوری ہو تب بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ بینکرپٹ ہو، لون یا ٹیکس ڈیفالٹر ہو، پھر بھی اس کو انڈیپینڈنٹ ممبر نہیں بنا سکتے۔ وہ سروس آف پاکستان میں رہا ہو، کسی بھی گورنمنٹ باڈی کی سروس اس نے کی ہو، اسے جبری ریٹائر کیا گیا ہو، ریموول فرام سروس ہو یا ڈسمس فرام سروس ہو، یا کنوکٹڈ ہو، یا اس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، تب بھی وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، وہ انڈیپینڈنٹ ممبر نہیں بن سکتا۔ 7واں ہے ممبر آف میٹنگز آف اتھارٹی۔ اتھارٹی جو ہے وہ کسی بھی وقت میٹنگ بلا سکتی ہے۔ میٹنگ کی صدارت جو ہوگی وہ چیئر پرسن کرے گا، اگر وہ موجود نہیں ہوگا تو وائس چیئرمین بھی، چیئر پرسن بھی نہیں ہوگا تو اس کی غیر موجودگی میں پھر چیئر پرسن کسی بھی ممبر کو نامینیٹ کر سکتا ہے۔ کورم جو ہوگا وہ ٹوٹل ممبرز کا ہاف ہوگا۔ ڈائریکٹر جنرل جو ہے چیئر پرسن کی ڈائریکشن پر میٹنگ بلائے گا۔ ڈیسیجن جو ہے اتھارٹی کی میجارٹی سے ہوں گے، جو صدارت کر رہا ہوگا اس کا کاسٹنگ ووٹ، اس کا فیصلہ کن ووٹ ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر برابر جا رہے ہیں ووٹ یس اور نو میں، تو کاسٹنگ ووٹ جو ہوگا آخری ووٹ صدارت جو کر رہا ہوگا اس کا ہوگا۔ DG جو ہوگا ڈائریکٹر جنرل، وہ مینٹین کرے گا کمپلیٹ ریکارڈز آف منٹس اور ڈیسیجن کو ریکارڈ کرے گا۔ اتھارٹی کا جو ڈیسیجن ہے، اتھارٹی کا کوئی بھی فیصلہ جو ہوگا وہ انویلڈ نہیں ہوگا۔